اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ جی عباس، جوہر، افنان، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ قصہ، ناز فاطمہ، رئیسہ، سید، وسیع، حیدر شاہ، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ناز فاطمہ، سمرین کہاں؟ آغا کال ہی نیٹ ورک نہیں، ان کی یہاں کال ہی نہیں جا رہی ہے۔ واٹس ایپ پہ کر رہی ہیں آپ کو؟ آغا پرسنل پہ جو جی جی وہ ہے کال والا ہماری گفتگو کتاب نحو مقدماتی میں چل رہی تھی حروف کے بارے میں۔ کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ حروف کے بارے میں۔ بتایا تھا کہ حروف کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو کئی اعتبار سے آپ تقسیم کر سکتے ہیں، کئی اعتبار سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کو یاد ہے نا پہلے کی جب حروف والی بات شروع ہوئی تو کہا تھا حروف کو اگر آپ تقسیم کرنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں حروف ایک اعتبار سے، ٹھیک ہے، بولیے، عامل، یا تو عامل ہوتے ہیں یا غیر عام۔ غیر عامل۔ حروف آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے، حروف بولیے، یا ایک حرفی یا دو حرفی بھی مل جائیں گے، ایک حرفی یا دو حرفی بھی مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو حروف ایسے بھی مل جائیں گے کہ جو اسم سے مخصوص ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کچھ حرف ایسے ملیں گے جو صرف اسم پہ آتے ہیں، کچھ حرف آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے جو فعل سے مخصوص ہیں، ٹھیک ہے، فعل سے مخصوص بھی مل جائیں گے آپ کو۔ مثال اسم سے مخصوص حرف جیسے، اسم سے مخصوص جیسے، جیسے واو کا اور 17 آپ کو مشترک بھی مل جائیں گے جو فعل اور اسم دونوں پہ آتے ہیں، جیسے حروف جار ہیں، اسم سے مخصوص ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت سے حروف ہیں۔ فعل سے مخصوص آپ کو لم کبھی اسم پہ نہیں دکھے گا، فعل پہ دکھے گا، لم یضرب ہے نہیں، لن، لم، ہاں، کچھ مشترک حروف جو اسم پہ بھی آتے ہیں، فعل پہ بھی آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جاء سعید و خالد، اسم پہ آیا واو یضرب زید و ینصر، یضرب کو یضرب پہ عطف کر دیا واو ہے، ٹھیک ہے۔ یا بہت سے اور حروف ہو سکتے ہیں جو فعل پہ بھی آتے ہیں۔ تو ایک اعتبار سے ہم اگر حروف کی تقسیم کرنا چاہیں تو ایک اعتبار سے حروف یا عامل ہوتے ہیں غیر عامل۔ ایک اعتبار سے کچھ حروف ہیں جو اسم سے مخصوص ہیں، کچھ جو فعل سے، کچھ ہیں جو مشترک ہیں۔ ایک تقسیم آپ ایسے کر سکتے ہیں، حروف آپ کو ایک حرف بھی مل جائیں گے، حروف ایک حرف بھی، جیسے باؤ تاؤ کاف لام با ہے، ایک حرف بھی۔ آپ کو حروف دو حرفی بھی مل جائیں گے، جیسے ان، لن، اور ایک بہت سے حروف ہیں جو دو حرفی ہیں، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، آپ کو من ہے مثلا دو حرفی ہے نہیں، آپ کو تین حرفی بھی مل جائیں گے، کتنے؟ تین حرفی، جیسے جی اذن ہے، مثال کے طور پر اذن ہے۔ چار حرفی بھی مل جائیں گے آپ کو حروف جن میں چار حرف ہوں، جیسے لیکن، ایک لام ہے دو نون ہے، ٹھیک ہے، لیکن، ارے نہیں، لیکن نہ پانچ حرفی ہے گدھو، ٹھیک ہے، چار حرفی بھی مل جائے گا آپ کو، ایک لام ہے، ایک عین ہے، دو لام ہے۔ پانچ حرفی بھی مل جائے گا آپ کو، جیسے لام علی زبر لا، دو ہو گئے، ایک کاف اور دو نون، لیکن،
جی اب ظاہر سی بات ہے ان والی باتوں سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ کون سے اسم سے مخصوص ہے، کون سے فعل سے مخصوص ہے، وہ تو پتہ لگ ہی جاتا ہے. کون سا ایک حرفی ہے، اس سے کیا مطلب ہے، ایک حرفی، دو حرفی، تین حرفی سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے جاننے نہ جاننے سے؟ عمل جاننے سے فائدہ ہوگا نہیں. یا نہیں ہے، کیا معنی ہے اس کے. اس لیے اس سے بحث کرتے ہیں. حروف کچھ جو ہے جو عامل ہوتے ہیں، اور عامل حروف جو عمل کرنے والے حروف ہیں، کچھ اسم سے مخصوص ہے، کچھ فعل سے کوئی مشترک ہے. کوئی ایک حرفی ہے، کوئی دو حرفی ہے، کوئی ایسے ہے نہیں. اب جو غیر عامل ہے، جی. غیر عامل حروف بھی کچھ ہے جو اسم سے مخصوص ہے، کچھ فعل سے، کچھ مشترک ہے، کچھ ایسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے ان سب کو چھوڑ کے یہی بتایا کہ حروف کچھ ہیں جو عامل ہوتے ہیں، کچھ ہیں جو غیر عامل ہوتے ہیں. غیر عامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. جی مظہر، سکینہ، غیر عامل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کام کے نہیں ہیں، بہت کام کے ہیں. آئیے، ہم نے یہ درس پڑھ لیا تھا، اس کی عبارت پڑھنی تھی نا. درس بستو سیوم، درس بستو 23واں درس، حروف کے بارے میں دوسرا. حروف غیر عامل. حروف غیر عامل حروف ہستن وہ حروف ہے کہ ایک جو جی در کلمے یا جملے پس از خود اپنے بعد کے جملے یا کلمے میں اثر اعرابی ایجاد نہیں کنن، اعراب کا کوئی اثر ایجاد نہیں کرتے، یعنی عمل نہیں کرتے. اور یہ حروف کون کون سے ہیں؟ حروف عطف ہیں جو کہ خود 9 ہیں، حروف استفہام جو 2 ہیں، حروف تفسیر ہیں 3 ہیں، مطلب حروف تفصیل ہیں، حروف تہذیز ہیں اللہ اللہ وغیرہ، حروف تنبیہ ہیں، حروف مفاجات ہیں اذا اور اذ، حرف رد کلا، حرف تعریف الف لام، حرف تحقیق قد، حروف استقبال سین و صوفہ، حروف جواب اے ای بلا نعم وغیرہ. حروف زائد ہیں، ان کے بارے میں پھر ایک ایک کر کے انہوں نے پڑھایا تھا. حروف عطف، حروف عطف 2 یا چند، کیا عامل تو یہ ہے نہیں تو کیا فائدہ بھی نہیں ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ یہ دو یا چند کلموں کو یا جملوں کو ایک دوسرے سے متصل کرتے ہیں. متصل، کیا فائدہ ہے حروف عطف کا؟ حروف عطف 2 کلموں کو یا 2 جملوں کو ایک دوسرے سے متصل کرتے متصل کر. کون کون سے؟ واو، فاؤ، ثم، او، ام، بل، لا، لیکن، حتی. بتایا تھا یہ حروف عطف جو ہیں 9 ہیں، یہ 3 طرح کے ہیں. کتنے طرح کے؟ کچھ حروف عطف وہ ہیں کہ جو معطوف علیہ کے حکم میں معطوف کو شامل ہونے کے اوپر سبب بنتے ہیں. حروف کے موجب شامل شدن حکم معطوف علیہ پر معطوف بھی شون. وہ حروف عطف، وہ حروف کے جو معطوف علیہ کے حکم میں معطوف علیہ کا حکم کو معطوف پر شامل ہونے کا سبب بنتے ہیں. جو کون کون سے؟ واو، فاؤ، ثم، حتی. یہ وہ حروف عطف ہیں کہ اگر ان سے جب عطف کرتے ہیں تو معطوف کو معطوف علیہ کے حکم میں شامل کر دیتے ہیں. جیسے جاء زید میں ہم نے سعید ان کو واو کے ذریعے سے سعید زید کے اوپر عطف کیا، تو اب سعید کو زید کے اوپر جو حکم لگا ہے اس میں شامل کر دیتے ہیں. زید کے اوپر آنے کا حکم لگا، جاء زید، زید آیا، تو آنے کا حکم جو یہ معطوف علیہ پہ لگا ہے وہ سعید بھی اس میں شامل ہے، یعنی سعید اور زید آئے. جی زید اور، تو آنے کا حکم میں دونوں شامل ہو گئے. جاء سعید جی. زید فسعید، سعید زید آیا پس سعید آیا. جاء زید ثم سعید، زید آیا پھر سعید آیا. تو آنے میں دونوں کو شامل کر دیا نہیں؟ معطوف کو معطوف علیہ کے حکم میں شامل کر دیا نہیں؟ یا مثال کے طور پر حتی کے ذریعے سے ہم نے انبیاء کو لوگوں کو پر ناس کے اوپر عطف کیا، تو انبیاء معطوف ہے نہیں؟ ماتن ناسو حتی الانبیاء، ہاں لا حول ولا قوت. اس دن میں نے انبیاء کر دیا تھا کیونکہ ماتن ناسو ہے، وہ فاعل ہے ناسو. انبیاء معطوف ہے اور معطوف کو معطوف علیہ کے حکم میں شامل کر دیا. معطوف علیہ ہے ناسو، ناس کے اوپر کیا حکم لگ رہا ہے؟ جوہر. ماتن ناسو، مرنے کا حکم لگ رہا ہے لوگوں کے اوپر، تو اس حکم میں انبیاء بھی شامل ہیں.
لوگ مر گئے یہاں تک کہ کچھ حروف ہوئے ہیں حروفات کہ جو حکم کو بے یکی از دو طرف میں سے کسی ایک کی طرف یا معطوف علیہ میں سے کسی ایک کی طرف لیکن بغیر معین کیے نسبت دیتے ہیں. حکم کی نسبت کسی یا تو معطوف کی طرف ہے یا معطوف علیہ لیکن معین نہیں ہے کسی ایک کی طرف دونوں کی طرف نہیں ہے. جیسے اس میں تھا جہاں واو پا میں دونوں شامل تھے اس میں ایک پہ حکم لگتا ہے لیکن معین نہیں ہے کس پہ. مثال کے طور پر او ہے یا ام ہے اس کے ذریعے سے جب آپ بات کریں گے تو یا تو حکم معطوف پہ لگا ہے یا معطوف علیہ پہ لیکن معین نہیں ہے لگا ایک پہ ہے. یہ پتہ ہے کہ ایک پہ لگا ہے حکم لیکن کس پہ لگا ہے یہ معین. جاء زید او سعید زید آیا کوئی ایک ہی آیا ہے لیکن معین نہیں ہے کون آیا. تو حکم میں کون شامل ہے دونوں میں سے ایک شامل ہے یا تو معطوف شامل ہے یا معطوف علیہ شامل ہے. ٹھیک ہے. ازید قال کیا زید نے کہا ام سعید یا سعید نے کہا نہیں پتہ کس نے کہا لیکن کہا ایک نہیں ہے. لیکن کچھ حروفات وہ ہیں کہ جو حکم کو دو طرف میں سے کسی ایک کی طرف نسبت دیتے ہیں یا معطوف علیہ لیکن معین ہے کس کی طرف. تو وہ کون سے حروف ہیں لا لیکن بل. ان کے ذریعے سے آپ اگر آپ کریں گے تو حکم کسی ایک کی طرف نسبت دیتے ہیں وہ بھی معین ہے کس کی طرف. جاء زید لا سعید آنے کا حکم کیا کہا زید آیا سعید نہیں زید آیا سعید نہیں. آنے کا حکم کسی ایک کی طرف ہے کس کی طرف ہے وہ بھی معین ہے زید آیا سعید نہیں. ما جاء زید زید نہیں آیا لیکن سعید لیکن سعید آیا. حکم ادھر ہے معین بھی ہے دونوں کی طرف نہیں ہے حکم ایک کی طرف ہے. لا تشرب الماء پانی مت پیو بل الحلیب بلکہ دودھ پیو. ایک ہی چیز کرنی ہے دودھ پینا ہے آپ کو. حروف استفہام تو یہ عمل نہیں کرتے ہیں لیکن فائدہ بتا دیا کیا ہے. حروف استفہام آپ جانتے ہیں سوال کے لیے آتے ہیں وہ کیا کیا ہے حمزہ ہے اور حل ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا فقط اتنا کہنے پہ کہ ہم ایمان لے آئے نہیں چھوڑا جائے گا. حل یستوی الاعمی والبصیر کیا اندھا بینا برابر ہو سکتے ہیں. حروف تفسیر کون سے ہیں یہ حروف تفسیر کیا ہیں یہ نشان حروف اس تفسیر جو ہیں وہ کون کون سے ان ہیں اور اے. کس لیے آتے ہیں یہ کسی ایک کلمے کو توضیح دینے کے لیے یا کسی جملے کی توضیح دینے کے لیے. بیکار میروان کام میں لائے جاتے ہیں استعمال ہوتے ہیں کام میں کیا جیسے حاضر اسجد انہیں کلمہ ہے اسجد میں کہوں یہ اسجد ہے لیکن آپ کو نہیں سمجھ میں اسجد کیا میں اس کی تفسیر کر دی توضیح دے دی میں نے تفسیر کر دی. اے صحابون اسجد یعنی اے صحابون سونا ہے یا تابا تابا اس نے توبہ کی جملہ ہے تو تابا کے مطلب میں توبہ سے ہے یہ لیکن توبہ کے مطلب کیا پلٹنا راجا توضیح دے دی تفسیر دے دی پلٹ یا اوحینا الیہ ہم نے ان کی طرف وحی کی. اب وحی کی تفسیر کی میں نے کیا ان کے ذریعے ان اصنع الفلک کہ تم کشتی بناؤ. ہم نے نوح کی طرف وحی کی کیا وحی کی ان اصنع الفلک کشتی بناؤ. تفسیر کر دی ان یا نہیں ایسے بھی ہوتی ہے ان سے بھی. حروف تفصیل دینے کے لیے آتے ہیں اما اور اما. حروف تفصیل مطلب پیش جو پہلے مطلب گزر چکا ہے میٹر اس کی شرح دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. انا ہدیناہ السبیل ہم نے راست کی ہدایت کر دی. اب تفصیل دے رہا ہے اللہ یا تو تم شکر کر لیں وہ یا کفر کر لیں اب ان کی مرضی اما کے ذریعے سے. حروف تہذیز کے معنی کیا ہے تو اصل میں دیکھیں تو ڈرانا پھٹکار لگانا. لولا لوما اللہ اللہ کیوں نہیں مانا کیا ہے ان سب کے کیوں نہیں
مثال کے تو یہ کس لیے آتے ہیں؟ اگر یہ حروف ماضی پہ بھی آتے ہیں اور مضارع پہ۔ اگر یہ حروف ماضی پہ داخل ہو تو پھٹکار کے معنی دیتے ہیں ڈانٹنا، پھٹکارنا، جھنجھوڑنا، اور اگر مضارع پہ داخل ہو تو رغبت دلانے کے معنی میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر لو ماضی پہ آیا، دیکھیے آمنتا فعل ماضی 7واں صیغہ، تعاون کا فاعل ہے۔ لو آمنتا، تم ایمان کیوں نہیں لائے؟ یعنی میں پھٹکار لگا رہا ہوں، کیوں ایمان نہیں لائے؟ یا لو نہ کرتا در کیوں نہیں لکھا؟ یعنی یہ ڈانٹنا پھٹکارنا، کیوں نہیں لکھا تم نے؟ ماضی پہ۔ اور اگر مضارع پہ ہو تو شوق دلانا، لولا، اس میں لہجہ بھی ذرا، لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ لعلکم ترحمون، شاید وہ تمہیں معاف کرتے، یعنی میں آپ کو رغبت دلا رہا ہوں، اور اللہ معاف کر دے گا۔ حروف تنبیہ، اب تنبیہ لفظ نہیں سمجھ میں آ رہا، تنبیہ یعنی آگاہ کرنا، بیدار کرنا۔ حروف تنبیہ وہ حروف ہیں کہ جو بیدار کرنے کے لیے اور آگاہ کرنے کے، کس کو؟ مخاطب کو۔ مخاطب میرا مجمع سو رہا ہے، ممبر پہ جب بیدار کرتے ہیں مجمع کو آج کل ذاکرین، ہاں میرا مجمع سو رہا ہے، بیدار بیدار، سنو سنو سنو، ایسے کر دیتے ہیں۔ لیکن حروف تنبیہ اس میں الا، اماہا، الا ایھا الناس قد قتل الحسین واتشانا، اے لوگو حسین پیاسے قتل کر دیے گئے۔ کون سے؟ الا ان، آگاہ ہو جاؤ، ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی فوج ہی فقط کامیاب ہے۔ ہاں علی بشر، ہاں علی انسان ہے، کیف بشر، لیکن کیا انسان ہے۔ اما، ہوشیار، ہوش میں رہو، انہ لیس بین الحق والباطل الا 4 اصابع، حق و باطل میں 4 انگشت کے علاوہ سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ تو اما، ہا، الا، ٹھیک ہے۔ نیٹ ورک تو نہیں کٹ گیا؟ اتنی خاموشی، میری آواز آپ کو لوری تو نہیں لگ رہی کہ سردی میں میری آواز لوری سمجھ کے آپ لوگ سو گئے ہو بستر میں؟ میرا مجمع سو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا مجمع ہاں میرا مجمع مستقل سو رہا ہے، بیدار میں اب کہوں، الا ایھا الناس، الا ایھا الطلاب، الدرس الدرس الدرس۔ حرف رد و انکار، رد کے معنی کیا ہے؟ انکار۔ حرف رد کس لیے آتا ہے؟ برائے طرد و باطل کردن سخنیت کے در پیش گفت شد، وہ بات کہ جو پہلے کہی گئی اس کو باطل کرنے کے لیے، اس کا انکار کرنے کے لیے آتی ہے یہ حرف رد۔ اور یہ حرف رد ہے کون سا؟ کلا، کلا ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے جی، بولیے کلا کیا ہے؟ کلا سوف تعلمون، اس سے پہلے کیا تھا؟ الہاکم التکاثر، نہیں ہے۔ ربی ارجعونی، اے میرے پروردگار مجھے پلٹا دے، لعلی اعمل صالحا، شاید میں نیک کام انجام دوں، فیما ترکت، جہاں میں تھا وہاں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے لیے وہ یہ کہے گا جو بھی ہوگا، ہے انسان مثلا کہہ رہا ہے، کون انسان ہے؟ جو بھی ہے، کہ اللہ مجھے پلٹا دے، میں نیک، تو اللہ کیا کرے؟ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ صرف بکواس کر رہا ہے، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ فقط کلمہ، وہ بات ہے جو بول رہا ہے، یہ پریکٹیکلی نہیں ہے، یہ بس ایسے ہی کہہ رہا ہے۔ قیامت میں لوگ کہیں گے نا اللہ ہمیں پلٹا دے تاکہ ہم نیک کام انجام دیں، کلا، یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا دیکھا؟ کلا سے پہلے جو جملہ ہے، جو بات ہے، اس کو انکار کیا نہیں کیا؟ پروردگار مجھے پلٹا دے تاکہ شاید میں نیک انجام، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، نہیں کلا، ہرگز، یہ فقط وہ بات ہے، فقط یہ کہہ رہا ہے۔ ایک ہے حروف مفاجات، مفاجات کے معنی کیا ہے؟ اچانک، ناگہان۔ کون کون سے؟ چمبا کے معنی نہیں، از اور اذا، اچانک، ناگہان، ناگہان کے معنی میں آتے ہیں۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، انہوں نے عصا کو ڈالا، کس نے؟ جناب موسیٰ نے عصا کو ڈالا، اپنے عصا کو ڈالا، فَإِذَا، اچانک، هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، اچانک وہ لاٹھی، عصا، اشتہا، بڑا اشتہا بن گیا، اچانک سے، ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ جناب موسیٰ نے جیسے ہی عصا ڈالا، اچانک وہ اشتہا بن گیا۔
ٹھیک ہے. یا خرجت من المدرسۃ فاذا اسد واقف، جب میں مدرسے نکلا اچانک دیکھا شیر کھڑا تھا. ٹھیک ہے، اچانک ہی ہوتا ہے حرف تعریف، اسد واقف. حرف تعریف آپ جانتے ہیں الف و لام ہے، اور الف و لام جب وہ اس میں نکرہ پہ آتا ہے کس لیے آتا ہے؟ اس کو معرفہ کرنے کے لیے. رجل، الرجل، کتاب. ابھی کہہ رہا ابھی الف لام میں جو تعریف آتا ہے معرفہ کرنے کے لیے، کبھی یہ عہد ذکری کے لیے ذکری ہوتا ہے، یعنی اس چیز کا ذکر گزر چکا ہے، کبھی ذہن میں ہوتا ہے اور کبھی حاضر ہوتا ہے وہ چیز. مثال کے طور پر اشترائی تو قلم نکرہ ہے، میں نے قلم خریدا، معین نہیں ہے. ثم بعت القلم، میں نے وہی قلم بیچا، کون سا جو خریدا تھا. ابھی القلم کا مطلب میں نے جو کہا وہی قلم بیچا، یہ وہی قلم کے معنی کہاں سے ہے؟ القلم کے معنی تو خاص قلم، وہی قلم کیسے؟ کیونکہ یہ الف لام عہد ذکری ہے جو ابھی ذکر ہوا ہے پیچھے. اشترائی تو قلم، میں نے قلم خریدا، پھر وہی قلم جو خریدا تھا وہ بیچ دیا. اب معین ہے یہ کون سا قلم بیچا. اس ہما فی الغار، اس ہما، یاد کرو اس وقت کو جب دونوں وہ غار میں تھے. کون تھے آپ جانتے ہیں؟ غار ثور میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب ہجرت نکلے تھے تو ان کے ساتھ ایک صاحب تھے. جی تو یار غار، یار غار، الف لام جو الغار میں ہے، کون سی غار ہے وہ جو ذہن میں ہمارے غار ہے؟ کون سی غار ثور؟ ایک ہوتا ہے عہد حضوری، وہ چیز آپ وہیں موجود ہیں، وہ جگہ موجود ہے. الیوم، کون سا دن؟ معین ہے. غدیر والا دن، اکملت لکم دینکم، آج پہلے تمہارا دن مکمل کیا ہے. تو الیوم میں جو الف لام ما تعریف ہے کون سا ہے؟ عہد حضوری، وہی موجودہ دن ہے. نہیں، ایک ہے حرف تحقیق، آپ جانتے ہیں حرف تحقیق قد ہے، اور یہ اگر ماضی پہ داخل ہوتا ہے یا مضارع پر. ماضی پر داخل ہو تو یہ تحقیق اور تاکید کے معنی دیتا ہے. قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. تاکید کے ساتھ یقیناً، تحقیقاً. لیکن اگر یہ مضارع پہ داخل ہو، مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو یا تو یہ تحقیق کے ہی معنی دیتا ہے یا تقلیل، کم، کبھی کبھار، برسوں برسات. لقد نعلم، ہم بتحقیق ہم جانتے ہیں، یضیئنک یضیق صدرک، کہ آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، تنگ ہے، تنگ ہو گیا یا ہو جاتا ہے. کب؟ بما یقولون، وہ لوگ جو تمہارے بارے میں کہتے ہیں ان سے. قطعا میدانی کے سینہ تو ازانچے میگوئن، وہ جو کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، یعنی آپ شاید افسردہ ہو جاتے ہیں. ہم جانتے، یقیناً ہم جانتے ہیں. تو مضارع پہ نعلم، مضارع کا 14واں صیغہ ہے، اس پہ قد داخل ہوا معنی تحقیق کے دیے نہیں، لیکن کبھی کبھی تقلیل کے معنی دیتا ہے. قد یجود البخیل، مضارع یجودو ہے، زیادہ یجودو، کبھی کبھار، برسوں برسات کنجوس سخاوت کرتا ہے، کبھی کبھی. ہوئے تقلیل کے معنی. حروف استقبال آپ جانتے ہیں، استقبال کو جو مضارع پہ داخل ہوتے ہیں اور اس کو زمان آئندہ سے مخصوص کر دیتے ہیں. سین اور سوفا، سین مستقبل قریب سے مخصوص کرتا ہے، سوفا مستقبل بعید. سنموتو، ہم ان قریب مریں گے. سنموتو، نموتو اگر ہوتا خالی تو ہم مرتے ہیں یا مریں گے، دو زمانے تھے، لیکن سنموتو ہم ان قریب مریں گے. وسوف یحاسبنا اللہ، اور اللہ ہمارا حساب کرے گا. حساب پانی برابر کرے گا. جی حروف جواب، حروف جواب کس لیے آتے ہیں؟ سب ظاہر سی بات ہے جواب کے لیے آتے ہیں. کس کا جواب؟ وہ خبر کی تصدیق کے لیے یا سوال کے ماقبل سوال کے جواب کے لیے آتے ہیں. کون کون سے؟ نام، اجل اور بلا. مثلا کوئی یہ سوال کرے ہل جا سعیدون، کیا سعید آیا؟ تو ہم جواب میں نام، ہاں. پھر لیکن بلا جو ہے یہ حرف جواب ہے، لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو ماقبل نگیٹو سوال ہے اس کی منفی کو مثبت بنا دیتا ہے. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ نگیٹو سوال ہے نا. ایک تو ہے کہ میں تمہارا، ایک تو ہے میں تمہارا رب ہوں، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ یہ پوزیٹو سوال ہے. ایک نگیٹو سوال ہوتا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو دونوں کے جواب میں فرق ہے. اگر خدا کہے کیا میں تمہارا رب ہوں تو آپ کہیں نام، لیکن اگر وہ کہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تب بھی کہو گے ہاں. ہاں کہو گے تو یعنی اس کا مطلب نہیں ہو، نہیں ہے تو ہمارا رب.
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آپ کہیں گے کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ فارسی میں کہیں گے چرا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آیا من پروردگار شما نیست؟ شرع، کیوں نہیں؟ عربی میں بلا کہتے ہیں، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ جیسے غدیر کے لیے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالات کے مجمع سے اپنی ولایت کا اعلان لیا، سرپرستی کا سب اعلان لے لیا، خدا کی توحید، اپنی نبوت کا اقرار لیا، تو کیا کہا؟ الستو اولیٰ بانفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں رسول اللہ، ہماری نفسوں پہ، ہمارے جان پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ پھر کہا تھا آپ نے فمن کنت مولا ہو، یعنی مولا بتانا چاہ رہے تھے کہ جس معنی میں تمہارا مولا ہوں، جو اختیارات میرے ہیں، پس علی بھی، لیکن یہ زمانہ ہے کچھ بھی جھٹلا سکتا ہے۔ حروف زائد دیکھیے، مثبت کیا نہیں کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ منفی تھا سوال، اس کو پازیٹیو کر دیا، بلا، کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے، تو ہے۔ حروف زائد آپ جانتے ہیں وہ حروف ہے کہ جو زائد استعمال ہوتے ہیں کلام میں، اور ان کا حذف کرنا اختلالی در معنی جملے بے وجود میاورد، جملے کے معنی میں کوئی خلل ایجاد نہیں کرتا، وجود میں نہیں، کوئی خلل نہیں ڈالتا، آپ ہٹا دیجئے، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر فائدہ کیا ہے؟ معنی میں بس تاکید کرتے ہیں۔ یہ برقی حروف، جو بعض حروف جو کبھی کبھی زائد استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہیں، کبھی کبھی با زائد استعمال ہوتا ہے، لام، کاف، مین، ان، با مثلا الیس اللہ باحکم الحاکمین، اس میں تھا لیسا حرف شروع ہے افعال ناقصہ میں سے تھا، اللہ اس کا اسم، اس میں تھا احکم، کیونکہ ان کی خبر منصوب ہوتی ہے نہیں، لیکن یہ بائے زائدہ آ کے باحکم الحاکمین، اب آپ یہ مت کہنا بے نے آ کے عمل تو کر دیا، ظاہراً کر دیا، آپ ہٹا دیجئے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، احکم الحاکمین ہو جائے گا، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یا آپ نے دیکھا لیسا جی کمثلہ شیء، لیسا، اصل میں کاف ہٹا کے کہوں لیسا مثلہ شیئا، اس جیسا کوئی نہیں ہے، معنی وہی ہے، اور لیسا کمثلہ شیء ان کے بھی معنی وہی ہے، کاف زائدہ ہے، ورنہ اگر کاف کے معنی کریں گے، اگر وہ معنی کے زائدہ نہیں تو کیسے ترجمہ، اس کے مثل کا مثل نہیں ہے، پھر کیا ہوگا اگر ایسا کریں گے؟ تو پھر غضنفر طوسی جیسے تفسیر بالرائے کریں گے، یعنی اللہ کے مثل کا کوئی مثل نہیں ہے، یعنی اللہ کا مثل علی، یعنی علی کا مثل کوئی نہیں ہے، اللہ کے مثل کا کوئی مثل نہیں ہے، پھر ایسے ترجمہ ہوگا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں، پھر وہ ایسا ترجمہ جب پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے خود سے، انہیں برداشت لے لیے پبلک سے، کیونکہ پتا ہے انہیں کہ پبلک کی رٹ پکڑ رکھی ہے، کہ پبلک کو تو کہیں نہ کہیں سے میٹر گھما کے بس یہاں لے آؤ، یہاں مل جائے گی، وہ پھر یہ کریں گے لیسا کمثلہ، کیونکہ لیسا مثلہ شیء جیسا کوئی نہیں ہے، لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، اصل میں اس کے مثل کا کوئی مثل نہیں ہے، کیونکہ کاف بھی تشبیہ کے لیے ہے، مثل بھی سیم معنی ہے، کاف کے معنی بھی وہی ہے، مثل کے معنی بھی وہی ہے، کا مثل ہی اس کا مثل، کا جیسا، اس کے مثل کا جیسا کوئی نہیں ہے، اگر انہوں نے پڑھا ہوتا کاف زائدہ ہے، کاف اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، وہ کرتے ہیں پھر اس کے مثل کا کوئی مثل نہیں ہے، اور اس کا مثل علی، علی اس کے مثل کا کوئی مثل نہیں ہے، بتائیے، علی اللہ کا مثل ہے، ٹھیک ہے، لائیے جی پھر یہ ہوتا ہے، یہ کام لیسا کمثلہ، تفاسیر میں دیکھتے ہیں، علماء کا دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا، وہ بتاتے کہ کاف زائدہ ہے، ٹھیک ہے، ہٹا دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آئیے، علیہ اللہ احکم الحاکمین تھا، اللہ کا اسم مرفوع، احکامہ منصوب اس کی خبر تھی، لیکن با آ گیا زائدہ ہے، ہٹا دیا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یا ما تسقط من ورقۃ، کوئی پتا زمین پر نہیں گرے گا، ٹھیک ہے، اصل میں تھا ما تسقط ورقۃ، ورقۃ تسقط کا فاعل ہے، عرب بھی فاعل ہے، بس من ہٹا دیجئے، من زائدہ ہے، با موارد زائد واقع شدہ نے ہر یہ کا حروف زائد جو بھی ہیں ان کے زائدہ ہونے کے جو مقامات ہیں، موارد ہیں، اس کو آپ کتاب حروف میں پڑھیں گے، اسی کتاب کی 13ویں جلد میں، جو کہ نہیں پڑھی جاتی، یہ تو 30ویں جلد ہے، کتنی جلدیں ہیں وہ آپ اندازہ لگائیے اس کی زبان قرآن کی، 13ویں
وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم